جائے گا، ان پہ تشدد کیا جائے گا. افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار جب تک مجھے ایئر وائس سے فائر نہیں کروایا گیا تھا دباؤ ڈال کے کہ جناب ارشد شریف کو فائر کرے، ارشد شریف ایئر وائی کا حصہ نہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ دباؤ کس نے ڈالا، کس نے کیا دھمکیاں لگائیں ایئر وائی کو، 4,000 ملازمین کا جو مستقبل ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے داؤ پہ لگایا تھا، یہ کہانی پھر کبھی صحیح. اس کے تمام کردار میں ایک ایک کردار کو تک پہنچ گیا ہوں کہ کون سے کردار نے اس میں کیا رول ادا کیا، وہ تمام نام بھی پہنچ چکے ہیں. ایک مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے نوکری سے باقاعدہ پریشرائز کر کے ایئر وائی کو نکلوایا گیا اور یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ ایئر وائی تب تک نہیں کھلے گا جب تک ارشد شریف کو باقاعدہ طور پہ سیک نہیں کیا جائے گا، نوکری سے نہیں نکالا جائے گا. انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ رسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا. اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے یہ آپ نے جو ارشد بھائی کا جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو جلدی میں پریس کانفرنسز ہوئی اس کا جواب تو میں نے نہیں دیا، آپ نے ارشد بھائی کی زبانی سن لیا کہ ارشد بھائی کو کس لیول کے تھریٹس تھے، اور انہوں نے واضح بھی کیا، بہت ساری باتیں کی وہ آپ نے خود سن لی، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے، جب ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد میرا ایک کلپ دکھا رہے ہیں بار بار اور کہہ رہے کہ مراد سعید کو کیسے پتا تھا کہ ارشد بھائی کو تھریٹس ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے. آپ نے سن لیا. تھوڑی سی اگر آپ صحافت کرتے، اور مجھے گلہ بھی بہت ہے، میں آج اس کا تھوڑا سا ذکر کر لوں کہ ارشد شریف جو ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھڑا ہوتا تھا، صحافیوں کے لیے کھڑا ہوتا تھا، عمران ریاض بھی ان کے لیے کھڑے ہیں، لیکن عمران ریاض کے ساتھ وہ جس طرح کھڑا تھا، باقیوں کے اگر نظریاتی اختلاف بھی ہوتا تھا، صحافت سے وہ ایگری بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے ہوتے تھے لوگوں کے لیے. لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ جب ارشد بھائی کی تھریٹس کا ہم ذکر کرتے تھے تو بڑے میڈیا ہاؤس نے ان کی شہادت کے بعد یہ سوال اٹھا لیا کہ اس کو کیسے پتا تھا. تو وہ بھائی بار بار آپ کو کہہ رہا ہے، وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے، وہ صدر پاکستان کو خط لکھ چکا ہے، وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام درخواست کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے. لیکن مجھے ارشد بھائی کے کچھ لوگ ہے، صحافی ہے، وہ دوست بھی سمجھتے ہیں، ارشد بھائی کے دوست تھے بھی، لیکن جب یہ 8 مہینے کا مشکل ترین وقت تھا پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف شہید کے اوپر، تو اس دوران بھی کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، اس کا پوچھا بھی نہیں. اگر یہ سارے مل کر بھی آواز اٹھاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی، لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مسلسل ارشد شریف کا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. جنازہ اٹھا نہیں، پریس کانفرنس ہو گئی، جنازے کے وقت پریس کانفرنس ہو گئی، جنازہ ہو گیا پریس کانفرنس ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بھی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہے. اب میں اصل چیزوں کے اوپر آتا ہوں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اسی دن جو میں نے آپ کو دکھایا ایک پریس کانفرنس کا کلپ کہ ارشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے انفارمیشن کے مطابق، اسی دن اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی گئی، ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے یہ جو چیزیں چل رہی اس کے اوپر بات کروں گا. ایک منٹ ذرا یہ کیمرے اوپر کریں. شریف صاحب تب تک یو اے پھر سے سٹارٹ. جی شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ ارشد شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریئر منسٹر کو ذرا سنیے کہ اسی انٹیریئر منسٹر نے ارشد شریف شہید کے ویزا کے حوالے سے کیا بات کی، ذرا آپ وہ سنیے. دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟
میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پوری ہوئی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور اسٹے. یعنی ایک روٹین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے, لیگلٹی نہیں ہے, لیگلٹی ہے, لیکن بڑا جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا. اچھا, یہ 2 کلپ آپ نے سن لے, دونوں غلط. ارشد شریف شہید کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا, اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف شہید کو دبئی سے نکالا جائے, اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا. اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن غلط کہا گیا, جھوٹ کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم ہوا تھا. ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا, دباؤ دیا گیا, دباؤ دیا گیا اور ارشد شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا. لیکن جو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں. کل بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت, ارشد شریف کا شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید کو ایف آئی اے نے بلایا. پہلے تو میں ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ بریکنگ نیوز اور میڈیا سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا. پہلی دفعہ جب مجھے میڈیا سے پتا چلا, واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا, تو میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میں آج آپ کے سامنے وہ جواب بھی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سنجیدگی اگر آپ کی ہوتی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کینیا میں ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی حکومت کو ڈیڈ باڈی بھی دی گئی, اور ارشد بھائی کے جو سامان تھا, جو چیزیں تھی, وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے نا, آپ لوگوں نے دینا تھا. لیکن گھر میں جب لفافہ دیا گیا تو لفافہ سیلڈ انویلپ نہیں تھا, پھاڑا ہوا تھا. پہلی چیز اس کا جواب دے قوم کو. دوسرا یہ کہ آپ تحقیقاتی کمیٹی میں ہیں, آپ 2-3 ممالک کے چکر لگا چکے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے, اور اس کے بعد 1 مہینہ کی تحقیقات کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا. بڑی خبر ہے, پیش رفت ہے, بریکنگ نیوز ہے, اور اس کو بلایا گیا. کیا آپ تحقیقات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ غیر سنجیدگی واضح کرتی ہے, جس طرح آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات حکومتی ترجمانوں کے بیانات ہیں. پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آفیسر اس وقت انویسٹیگیشن میں, یہ لیک کا پروفیشنلزم ہے. اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجنا ہے, مجھے بلانا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے بتا دوں, میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل رات کی تاریکی میں یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے پیچھے, اور پھر ان کو ریڈ زون کے ذریعے فرار بھی کرا دیا جاتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو تو گھر معلوم ہے, ہر رات کو باراتی میرے گھر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں. نہ صرف ایف آئی اے بلکہ باقی اداروں کے آفیسر ان کے موٹر سائیکلوں پہ, جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے, وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن میڈیا کھیل رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں, بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ آپ کا لیک کا پروفیشنلزم ہے, اور آپ حکومت کو تمام چیزیں ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے آپ گئے تھے, وہاں پہ ڈیڈ باڈی آپ کو ملی, ان کا سامان ملا, اور آپ 2-3 ممالک کے چکر پاکستان کے ٹیکس کے پیسے پہ لگا چکے ہیں. آپ بتائیں ان کا کیا کیا سامان تھا اور کدھر تھا, اور وہ لفافہ جب ملا تو سیلڈ انویلپ کیوں گھر والوں کو نہیں ملا؟ تو اس کا تو آپ جواب دیں. لیکن تحقیقات میں نے تو آپ کو ڈائریکشن بھی دی تھی اپنے پچھلے خط میں, آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی, میں نے آپ کو خط لکھا, اس میں حالانکہ نوٹس نہیں ہوتا اس طرح, گھر میں دے دیتے ہیں, ایڈریس آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سوال پوچھے تاکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, تاکہ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک آپ پہنچے. اور پہلے سوال جو ایک سوال ایسا تھا جس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا اور آپ کو اشارے ملنے لگے, لیکن میں وہ کوشچن ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آج آپ سے ایک اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں. پہلا سوال میرا یہ تھا
کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIRs کس نے درج کیے تھے اور اس کے کمپلیننٹ کون تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ FIA نے وہ کمپلیننٹس کو بلایا ہے. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اور میں جتنے انفارمیشن میرے پاس ہے میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو سوال بھیجے ہیں تاکہ ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہو، تاکہ ہم قاتلوں کو پکڑ سکیں. پاکستان کا سب سے بڑا نام حب الوطن، شہیدوں کا وارث ہم سے چھینا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے قاتلوں، ہم نے تو ان کی زندگی میں جو وہ فریاد کر رہا تھا تو ان کو تو انصاف نہیں دے سکے. کم از کم ان کی والدہ جو فریاد کر رہی ہے ان کو تو آپ کم از کم قاتلوں کو تو پکڑ سکے. پہلا سوال، 16 جعلی FIRs کس کے کہنے پہ ہوئے تھے؟ کمپلیننٹس کون تھے؟ اور ان کمپلیننٹس کا کال ریکارڈ آپ نکالے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ارشد بھائی کے خلاف کمپلیننٹ بنے اور پھر ان کے اوپر آپ نے جعلی FIR درج کیا. دوسرا سوال کہ ارشد شریف کو یہاں پہ پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ ارشد شریف شہید کو دفتر کس نے بلایا تھا، دھمکایا تھا؟ جو کہ جرنلزم سے اس کے جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خوش نہیں تھے. تیسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کو گھر پاکستان میں کون گیا تھا جس نے ارشد شریف شہید کو تھریٹن کیا اور پھر اس کے بعد ارشد بھائی کو پاکستان سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چوتھا سوال یہ تھا کہ جب وہ UAE جا رہے تھے تو ان کا امیگریشن کے وقت تصویر جب لی جاتی ہے تو وہ کس نے لیک کی؟ چوتھا سوال. پانچواں سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ ارشد بھائی کا تو ابھی ویزا تھا تو UAE سے وہ کون طاقتور شخصیت ہے، طاقتور ترین لوگ ہیں جن کے کہنے پہ ارشد بھائی کو UAE سے بھی نکلوایا گیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوٹل کی لابی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کون گئے تھے جنہوں نے پہلے ارشد بھائی کو ٹائم دیا، پھر وہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ان سے واپس لے لیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ UAE چھوڑ دیں، اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی زندگی کا ہم آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان واپس جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو آپ نے ایک سے میری انفارمیشن کے مطابق ایک بندے تک آپ پہنچ گئے، بلکہ تینوں کا آپ کو پتا ہے. تو تینوں لوگ کون تھے اور پاکستان کے ایمبیسی میں وہ کون شخص ہے، اس کا کس ادارے سے تعلق ہے جو ارشد بھائی کے پاس گیا تھا؟ تو تین وہ لوگ، وہ ذرا آپ پاکستان کے سامنے آئے نا، قوم کے سامنے آئے، صحافی بھی سوال پوچھے کہ ان لوگوں کو سامنے ہمارے پیش کیا جائے نا، اور ان سے سوال کیا جائے کہ وہ کس کے احکامات کے اوپر ارشد بھائی کو UAE سے نکلوانے کے لیے تگو دو کر رہے تھے اور ارشد بھائی کو مجبور کیا گیا، 48 گھنٹے بھی واپس لیا گیا، ان کو کہا گیا کہ فوری طور پہ آپ یہاں سے نکلے. پھر ایک اور سوال میں نے UAE سے ریلیٹڈ پوچھا تھا کہ وہ کون سی طاقتور شخصیت ہے یا حکومت عہدیداران ہے جو 10 اور 20 اگست کے بیچ UAE کا دبئی کا وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے دباؤ ڈالا. میرا یہ سوال تھا. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کس نے میڈیا کو فون کیے اور ڈائریکشن دیے اور ان کو احکامات صادر کیے کہ ارشد شریف کی شہادت کو یا ان کی قتل کو آپ ایک حادثے کے طور پہ پیش کریں. کون میڈیا چینلز کو یہ احکامات دے رہا تھا؟ پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ آج کل ارشد شریف کی جو ویلاگز تھے اس میں زیادہ کس کا ذکر تھا، کس کو اس کی صحافتی جو تحقیقاتی صحافت تھی اس سے خطرہ یا پریشانی تھی. اور پھر میں نے ایک اور سوال پوچھا کہ ارشد بھائی کو کس کے کہنے پہ ایئروائی کے اوپر دباؤ تھا کہ ارشد کو ایئروائی سے نکلوایا جائے. یہ میں نے سوال پوچھے تھے اور آج بھی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اور ایک اور سوال میرا کہ ارشد بھائی کی شہادت کے بعد جب ان کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تو یہ جلدی میں کس کے کہنے پہ پریس کانفرنسز ہو رہے تھے اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو میری یہ سوال ہے، میں نے آپ کو ان سوالوں کا کہا تھا. اور اس کے ساتھ اب میں آتا ہوں، پہلے تو میں FIA کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر میڈیا پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں اور آپ خود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے، میرا گھر آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ روزانہ میرے گھر کے باہر آپ کے 12 ٹکڑے ہوتے ہیں،
اسلحہ بردار میرے گھر آ چکے ہیں. تو آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن آپ نوٹس نہیں دیتے، میڈیا کہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم کے سامنے ذرا بتائیں نا، جو ارشد بھائی کی فیملی کو آپ بتاتے ہیں. آپ جب UAE گئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ابھی ریسنٹلی آپ UAE گئے تھے، آپ نے کیا دیکھا تھا، کیا محسوس کیا تھا، آپ کو کیا پتا چلا، وہ لوگ کون تھے، کس کا دباؤ تھا؟ قوم کے سامنے یہ پریس کانفرنس کرے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے. بیان یہ مت کہہ لے. ایک قیمتی زندگی جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے، ہم ارشد بھائی کو کھو چکے ہیں. وہ اثاثہ تھا اس ملک کا، اس قوم کا. لیکن پھر بھی آپ کو اس کے جانے کے بعد بھی چین نہیں ہے، روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں. ذرا قوم کے سامنے بتائے، حقائق بتائے، سچ بتائے. اور جو ابھی تک آپ کو ڈاؤٹس لگ رہے ہیں، اور جو آپ نے بتایا بھی ہے آف دی ریکارڈ میڈیا پہ، تو آپ کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا وہ بھی ان کے سامنے رکھے. تو آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کے قوم کو بتا دوں گا. لیکن میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی، اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے سوال پوچھے تھے. اگر آپ سنجیدگی کے اوپر اس کے جوابات ڈھونڈے تو آپ ارشد بھائی کو دمکانے والوں، ارشد بھائی کو ایئر وائس سے نکلوانے والوں، ارشد بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں، ارشد بھائی ملک چھوڑنے پہ مجبور کیوں ہوا، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ایک چیز کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے میرا وہی موقف ہے جو ارشد شریف شہید کی والدہ کا ہے. انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ مجھے ان سے کوئی بھروسہ ان پہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں. آج میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب، میں بھی ارشد بھائی کی طرح آپ سے بصد احترام کہتا ہوں کہ ہم نے، ارشد شریف شہید نے اپنی زندگی میں آپ سے بار بار اپیل کی، بصد احترام آپ کو پکارتے رہے. وہ اپنے تھریٹس کے حوالے سے، ان کے اوپر جعلی FIRs کے حوالے سے، ان کو ٹارچر کرنے کے حوالے سے، وہ آپ کو بار بار بتاتے گئے، وہ آپ کو بار بار اپیل کرتے گئے. وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی درخواست کسی نے نہیں سنی، ان کی اپیل کسی نے نہیں سنی. لیکن آج ان کی والدہ نے آپ سے اپیل کی ہے. خدا کے لیے ان کی والدہ کی بات تو سنیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پوری صحافی برادری اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کی والدہ کو سنیں، ان کی فریاد کو سنیں، آپ کمیشن بنائیں. اور میں ایک اور چیز کا آج اضافہ کرتا چلوں کہ ارشد شریف شہید نے خود بتایا کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے اور ابھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ذکر کیا تھا، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے تھے. اور اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. وہ ارشد شریف شہید یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سپریم کورٹ میں بھی ایک آنریبل جج صاحب بیٹھے ہیں، اطہر من اللہ صاحب، وہ تو گواہ ہے ان کے تھریٹس کے حوالے سے. تو ذرا ان سے مشورہ کر کے، ان سے، چیف جسٹس صاحب میں بصد احترام آپ سے اپیل کرتا ہوں، ارشد بھائی کی والدہ کی بھی ہاتھ پہ، جس طرح انہوں نے آپ سے اپیل کی ہے، پوری قوم کی بھی ہاتھ پہ، کہ آپ خدا کے لیے اس کی تحقیقات کرے، آپ کمیشن بنائے اور ارشد بھائی کے قاتلوں کو پکڑے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ سیریس ہے تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈے. اور جس طرح میں نے آج صرف 4 کلپس آپ کے سامنے رکھے، میں آپ کو 50-100 کلپس بھی دکھا سکتا ہوں. میں آپ کو فیک جھوٹا پروپیگنڈا بھی دکھا سکتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو ارشد بھائی کے دوست تھے، مجھے بھی پتا ہے کہ دوست تھے، وہ ارشد بھائی کے لیے آج تو آواز اٹھائے، اور آواز اٹھائے انصاف کے لیے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرے، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کا مطالبہ کرے. یہ کیا روزانہ آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، کبھی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، کبھی میڈیا آ جاتا ہے، میڈیا کھیل رہے ہیں. تو میڈیا مت کھیلے، قاتلوں کو سامنے لائے، ان سوالات کے جوابات آپ ڈھونڈے، آپ کو قاتل بھی مل جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سید صاحب یہ بتائیں کہ یہ کی جانب سے یہ انکشاف ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے. تو یہ میں نے پوری پریس کانفرنس کس کے اوپر کی، جواب تو دے دیا. آپ جی کے پاس ہے نہیں. وہ میں نے کیا کہا آپ کو، یہ گئے تھے پاکستان سے باہر، یہ سامان ان کے حوالے ہوا، گھر میں لفافہ بھی پھاڑ کے لے کے آئے تھے. تو یہ تو میں نے سوال پوچھ لیا آپ کے سامنے. نیکسٹ. یہ بتائیں مراد سید صاحب، آپ جس طریقے سے کوشچنس کر رہے ہیں، اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کو قاتلوں کا بخوبی پتہ ہے. تو آپ اس حوالے سے
جو کہ ایسے ادارے ہیں جو جن پر آپ کا اعتماد ہو، ان کی رہنمائی یا ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ میں بار بار اپیل کر رہا ہوں، ارشد بھائی کی والدہ مطلب ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، پاکستان کا ساسا ارشد بھائی، محب وطن، شہیدوں کا وارث. ہم تو بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ان کی والدہ نے کیا ہوا ہے. ان سے ذرا تکلیف کس کو ہو سکتی ہے کہ دو بیٹے تھے، دونوں اس ملک کے لیے شہید ہو گئے. ارشد بھائی کا قصور کیا تھا یار؟ وہ سوال پوچھتا تھا نا، وہ سوال کر رہا تھا، آپ کو اس کے سوالوں سے مسئلہ تھا. اگر آپ سچے تھے تو جواب دے رہے تھے. وہ تو اپنی تحقیقاتی صحافت کر رہا تھا. ارشد بھائی کے جرنلزم کے حوالے سے، انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو آپ اس کو دھمکیاں بھی دو، جعلی ایف آئی آر بھی کرو، ملک سے باہر بھی جائے، پھر کہو کہ بھاگ گیا، پھر ہوٹل کی لابی میں جائے، پھر ان کے پیچھے مطلب اس طرح کون کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے آپ کے سوال کا جواب کہ ان کی والدہ کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس صاحب، اور میں نے آپ کے سامنے مطالبہ کیا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ کمیشن بنائے اور قاتلوں کو پکڑے. تو یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں سوال بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں. ایک سوال کے اوپر انہوں نے ہوٹل کی لابی میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کس نے ملاقاتیں کی تھی. یہ ایک بندے کا انہوں نے بتا دیا کہ کون تھا. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سفارت خانے میں کون ہے. یہ جو دو بندوں کی ٹیم ہے تو قوم کے سامنے آ کے ایک پریس کانفرنس کر لیں نا، اس کے اوپر بریکنگ نیوز بنا دیں نا. نہیں، روزانہ ان کا انٹیریئر منسٹر آتا ہے، راگ الاپ رہا ہے، پتہ نہیں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. جھوٹا تھا نا، میں نے آپ کو دکھا دیا. جھوٹا تھا. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ ویزا جب ختم ہو جائے تو کوئی جیل میں نہیں ڈالتا، دھکے دے کے نہیں باہر نکالتا. ویزا ختم ہی نہیں ہوا تھا یار. تو جب یہ حالت ہے ان کی تو ان کے اوپر کیسے اعتماد ہوگا؟ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے نے بھی ارشد بھائی ایف آئی اے کے خلاف بھی کیس لڑ رہا تھا. تو یہ تو تحقیق، یہ کہہ رہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے. 16 ایف آئی آر کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ وہی حکومت کمیٹی بنا رہی ہے. اس لیے واحد امید جو ہے انصاف کا سب سے بڑا جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اور آپ کے صحافیوں کی بہاف پہ بھی میں چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان کی والدہ نے جس طرح آپ سے اپیل کی ہے، ارشد بھائی کی زندگی میں ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے انصاف نہیں دیا. وہ بار بار کہتے رہے، اپنا غم اور اپنا درد چھپاتے رہے. 8 مہینے آپ نے اس کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی. اور میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ جو ارشد شریف کا خون ناحق جس نے کیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ارشد، یہ خون ان کے رگوں میں تیزاب بن کے اترے گا. ارشد بھائی کے اوپر جس نے زمین تنگ کی تھی، اللہ کی زمین ان کے اوپر تنگ ہوگی، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ وہ اتنا محب وطن تھا، اس طرح لوگوں کے لیے کھڑا تھا، عوام کے لیے کھڑا تھا، رول آف لا کے لیے کھڑا تھا، احتساب کے لیے کھڑا تھا، پاکستان کے لیے کھڑا تھا، خود مختاری کی بات کرتا تھا، اوت لیتا تھا اپنے پروگرام میں، حلف دیتا تھا. اس بندے کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے. ان کو تو چین کبھی نہیں ملے گا. وہ جو ارشد بھائی سوال پوچھتے تھے نا، آج ایک ایک چہرہ آ کے خود جواب دے رہے کہ وہ میں تھا. مراد صاحب، آپ کی حکومت جب تھی تب بھی ایسے قسم کے واقعات ہوئے تھے اور ایف آئی اے والے ہی ان واقعات کو دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، خواہ وہ تیرداور کا واقعہ ہو یا خڑکمل کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات ہو، وہ افسر علم کا واقعہ ہو، اسد دور کا واقعہ ہو. کیا یہ جو ایف آئی اے ٹیم کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے، پیشورانہ کمزوریاں ہیں اس میں، اس وقت بھی کہ ان کی وہ تحقیقات بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، نامکمل ان سے کوئی رزلٹ سامنے آئے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، میں نے پورا آپ کے سامنے سوالات رکھ کیا اور آپ لوگوں کو اس سے بہتر پتہ ہے کہ وہ سوالات کس چیز کے اوپر مبنی تھے، اس سے کیا ہوگا. کیا ارشد شریف شہید کے ساتھ ظلم ہوا؟ جعلی ایف آئی آرز ہوئے، پاکستان سے ان کو جانا پڑا، دبئی چھوڑنے پر بھی ان کو مجبور کیا گیا، ان کی شہادت ہو گئی. یہ سچ ہے نا، فیکٹس ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد جس چیز کی تحقیقات ہے، ایف آئی اے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. کل بھی کرنا چاہیے تھا، آج بھی کرنا چاہیے، کل بھی کرنا چاہیے. میں تو انصاف مانگ رہا ہوں. ایک پاکستان کے سب سے بڑے نام ارشد شریف شہید کے خون ناحق بہائے نا، ان کے لیے انصاف مانگ رہا ہوں. تو انصاف تو میں کل بھی مانگوں گا، پرسوں بھی مانگوں گا. اور میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے نا، ان کی یہ بچیں گے نہیں. یہ قاتل بھی پکڑے جائیں گے، یہ نشانی عبرت بھی بنیں گے. جو ارشد بھائی کو نشانی عبرت بنانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کو نشانی عبرت بنا دیں گے، وہ خود نشانی عبرت بنیں گے. اچھا یہ بتائیے گا اگر آپ کو ایف آئی اے اگر نوٹس بھیجتی ہے تو کیا آپ پیش ہوں گے ایف آئی اے؟ میں نے آپ کو 2-3 دفعہ اسی کی گرد ہمارے سوال گھوم رہے ہیں. میں پھر وہی الفاظ دوہراؤں ہوں کہ پہلے جب ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلی کہ ایف آئی اے نے مجھے نوٹس بھیجا ہے، ان کو میرا گھر معلوم ہے، کیونکہ ادارے کے تمام جو اہلکار ہے وہ جب
عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میرے گھر کے ارد گرد یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں مختلف اداروں کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر تو موٹر سائیکل سوار جو ہے نا وہ اسلحہ بردار وہ بھی آ چکے ہیں. ہم تو خیر گھر تک ان کو پہنچا کے آئے تھے، اور میں نے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کی کوشش کی کہ میرا ایف آئی آر درج ہو. ایف آئی آر درج نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ان کو ریڈ زون کے رستے فرار کیا گیا تھا. اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی، میں نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس کا بھی میں نے ریٹرن جواب دیا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ میڈیا کھیل رہے ہو، آپ نے میڈیا کے ذریعے بات کی، اور یہ میرے سوال ہے اگر آپ تحقیقات میں سیریس ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ ارشد بھائی کی والدہ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو جب ان کی والدہ نے جو کہا ہے تو میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ ایئر وائی کے سی ای او جو ہے سلمان اقبال کے اوپر بہت سوالات پڑ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے یو ایس میں ہمارے کچھ اہم اداروں کے سربراہان سے ہوئی ان کی ملاقات ہوئی تھی. نورانی نے ٹویٹر پہ اتارے ہوئے آپ بتائیں. دوسری بات یہ کہ سر جن لوگ میزبانی کر رہے تھے سری لنکا میں وہ ان کی بھی مطلب وہ سلمان اقبال کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، ان کے ارشد شریف صاحب کے ساتھ آپ کی بھی کلوز تعلق تھے. کچھ بتایا تھا کہ وہ لوگ کون تھے یا جانے سے پہلے کوئی رابطہ ہوا؟ دیکھیں میں نے آپ کو دیکھیں میں پھر بتاؤں کہ یہ تو انٹیریئر منسٹر کی حالت ہے کہ جنازہ ہوا نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب آپ کی دشمن کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے تو جب وہ لاشیں پڑی ہوتی ہے تو سیز فائر ہوتا ہے کہ پہلے لاشیں اٹھا لے، پھر اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ ارشد بھائی کے حوالے سے کہ ارشد بھائی کا ابھی باڈی نہیں پہنچی، پریس کانفرنس. ارشد بھائی کا جنازہ 2 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، پریس کانفرنس. ارشد بھائی کا جنازہ ہو گیا پھر پریس کانفرنس. تو یہ تو جھوٹ تو انٹیریئر منسٹر کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ بیانات کر رہے ہیں. باقی جوڈیشل کمیشن بنے، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمیں تو ارشد بھائی کے قاتل چاہیے. میں نے تو سوالات سامنے رکھ کے آپ کو یہ ڈائریکشن دے دی، آپ کو کہا کہ آپ بیانیہ مت کہہ لے، آپ اصل چیز کے اوپر آئے. قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ ارشد بھائی کا آپ نے خونی نہ حق کیا ہے، ارشد بھائی کو دھمکیاں تھی، جعلی ایف آئی آر درج کیے ہیں، ارشد بھائی کو ملک جانے پہ مجبور کیا ہے، آپ اس کے گھر گئے ہیں، آپ نے اس کو دھمکایا ہے. پھر یو اے ای میں لابی میں اہلکار آ کے ارشد بھائی کو 48 گھنٹے کا ٹائم دے چکے ہیں، پھر ان کو کہتے کہ نہیں پھر فور یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ کون تھے، یہ کون لوگ تھے؟ اور میں تو ایف آئی اے کو یہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کے ریکارڈ بتا رہے ہیں کل ذرا ہمت کریں نا، آپ سب بھی ان سے پوچھیں اور اپنے میڈیا ہاؤسز سے بھی پوچھیں یار کہ کوئی کہہ رہا کہ میں ارشد بھائی کا دوست ہوں لیکن پتہ نہیں کہ کیا وہ مشکل میں تھا تب بھی آواز نہیں اٹھائی، اس کی شہادت ہو گئی، اس کی والدہ جو کہہ رہی ہے اس کی طرف نہیں جا رہے، بس بیانیہ کہہ رہے ہیں، ہر بندہ واٹس ایپ کر رہا ہے. اس لیے فوکس کرے ارشد بھائی کے شہیدوں جو قاتل ہے اور ہم سب نے مل کر پکڑنا ہے. عمران صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو ساتھ میں اپوزیشن میں عمران نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے جو منحرف اور جو مخالف اپنے ایم پی اے ہیں انہوں نے فارورڈ بلاک بنا کے مخالفت کرنے کی جو کوشش شروع کی. تو ایسا نہ ہو کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے چکر میں 2 صوبائی گھومتے چلی جائے. دیکھیے اس طرح ہے نا کہ یہ میں تو خیر ارشد شریف شہید کے حوالے سے اور جو سو کال فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے حوالے سے فوکس ہوں، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بات ابھی حکومتوں سے اور میں بار بار بیانیوں کا ذکر کر رہا ہوں اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہاں پہ 75 خالہ شخص ان کے پوتے پوتوں کے سامنے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ لوگوں کو ننگا کیا گیا، یہاں پہ اور ایسے اقدامات کیے گئے کہ پوری انسانیت اس کے اوپر شرمندہ ہے. یہاں پہ آپ نے ارشد شریف جیسے بہادر صحافی کی شہادت ہو گئی ہے. یہاں پہ عمران خان کو پاکستان کے محبوب لیڈر کو گولیاں لگ چکی ہے، وہ اس کے باوجود کڑے ہیں. بات حقیقی آزادی کی ہو رہی ہے، خود مختاری کی ہو رہی ہے، خودداری کی ہو رہی ہے. حکومتیں بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ ملک کو ہمیشہ کے لیے آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ حکومت ہے، یہ بیان یہ اس سے بات اس لیے آگے نکل گئی ہے کہ ہم اپنے حقیقی اور اصل منزل کی طرف گامزن ہیں. وہ منزل کیا تھی ہماری کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آپ اس منزل کے جانب بڑھ رہے ہو تو بات اس سے یہ حکومت یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی آگے نکل گئی. نما ما زما پروا نشته زه خو زه ولاړ نه یم، زه خو حسابوم هم نه پسکه. میں وہ خبر تو کم اسی کر اردو میں بولوں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ چاپے مارے
اسلحہ بردار بندے بھیجے، موٹر سائیکل سوار بھیجے، یہ تشدد وغیرہ جو آپ نے بتایا، حملے ہو، وہ بھائی یار آپ ملک کو اپنی اصل منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ملک سے محبت کرنا بغاوت ہے، ہم باغی ہیں، جو کرنا ہے اکاڑ لو. اگر ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے، ہم باغی ہیں. اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہم باغی ہیں. اگر امریکہ کی غلامی تسلیم نہ کرنا بغاوت ہے تو ہم باغی ہیں. یار وہ لوگ غدار ہیں نا جس نے میرے ملک کا سودا کیا، جس نے امریکی سازش میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، جو امریکہ سازش کا حصہ بنے، جنہوں نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو توڑ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کیا، تو وہ غدار ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ انقلاب جاتے ہیں بڑی بات ہے.